جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت عابد کشمیری صاحب کے بھانجے نبیل بٹ صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت افسوس کی بات ہے کہ عابد کشمیری صاحب آج ہم میں نہیں رہے. اللہ کی رضا، اللہ کی رضا. اچھا نبیل بھی بتائیے گا، کیا وہ بیمار تھی؟ مطلب کہ کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ کیونکہ بیماری کی اطلاعات تو نہیں تھی. نہیں، بیمار بالکل نہیں تھے، بالکل ٹھیک صحت مند. صرف پرسوں تھوڑا سا بخار ہوا جس کی وجہ سے ڈاؤن ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ بالکل ریکور کر گئے تھے، بالکل ٹھیک ہو گئے تھے. بیٹھے ہوئے کھانا کھایا، رات کو اچھی طرح باتیں کی ہیں. صبح اٹھ کے ناشتہ اپنے دماغ کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہے، اور واش روم جانے لگے ہیں. واش روم جا کے واش روم یوز کر کے بھی بیٹھے ہی ہیں کموڈ پہ. ساتھ ہی طرح لٹکھڑائے تھوڑے سے، تو ان کی بیگم ساتھ تھی ہماری خالہ، تو انہوں نے وہاں سے ان کو پکڑا ہے. انہوں نے بولا کیا ہوا؟ اتنی دیر میں اللہ کو حمد ہوگی. ایک تو آپ کے لیے تو ویسے بھی مطلب کہ فیملی کا ظاہری بات ہے، وہ آپ کی فیملی کا نام تھا بہت بڑا، یہ بھی دھچکا ہے. اور دوسرا اگر پاکستانی قوم کو دیکھا جائے تو پاکستانی قوم ایک بہت بڑے سرمایہ سے آج مرحوم ہو گئی ہے. بالکل بالکل ایسے تو وہ بطور فیملی ممبر کیسے تھے؟ فیملی ممبر بہت نہایت ہی شریف اور بہت ہی اچھے خوش اخلاق، سب کو کھلا پلا کے ایک محفل بنا کے بیٹھنے والے آدمی تھے. اور تب تک کھانا نہیں کھاتے جب تک ان کے ارد گرد 10-12 لوگ نہ اکٹھے ہو. اکیلے کھانا انہوں نے میرا نہیں خیال زندگی میں آج تک کھایا ہو. ہم نے بچپن سے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن ہم سب کو اکٹھا کر کے پھر بھی کھانا کھاتے تھے. یہاں کوئی بھی جہاں بیٹھے تھے محفل لگتے تھے، جہاں بیٹھے تھے مذاق شروع ہوتا، خوشیاں بانٹتے تھے بس. تو مطلب کہ آج جب وہ وفات پا چکے ہیں تو محسوس ہو رہا ہوگا کہ آج کمر ٹوٹ گئی ہے. بالکل ایسی ہے، ہمارے خاندان کے بڑے تھے اور آج محسوس ہو رہا ہے. میں نے لوگوں سے سنا ہے یہاں پہ کہ سارے خاندان کے لوگوں کو وہ ایسے ہی ڈیل کرتے تھے جیسے اپنا کوئی سگا بیٹا ہو، سگی بیٹی ہو. وہ اس طریقے سے وہ ڈیل کرتے تھے. بالکل ہر کسی کے ویل وشر تھے، کسی کی آج تک انہوں نے برا نہیں کسی کا چاہا. ہر کسی کے محسن، اس کو اچھی نصیحت کرنا، ہر طرح کا وہ بڑوں والا جو بھی کام تھا نا کریکٹر، وہ اپنا پورا کرتے ہیں. آج جی جب وہ چلے گئے ہیں، اب وہ افسوس کی بات ہے کہ ہم میں نہیں رہے، تو کیا ان کی کوئی باتیں یاد آ رہی ہوں، کوئی جملہ یاد آ رہا ہو؟ وہ ہوتی ہیں باتیں ان کے ساتھ جتنی کی ہیں نا سب یاد رہتی ہیں اور آتی رہیں گی، کیونکہ ایسا کوئی لمحہ ان کے ساتھ گزرے نہیں جو کہ ایک یاد نہ بنے ہمارے لیے، یادگار نہ ہو. ہر گزارا ہوا ایک منٹ ان کے ساتھ یادگار ہے، کیونکہ ہر بات پہ مذاق، ہر بات پہ ہنسنا کھلانا، سب کچھ ایک چیز ان کے ساتھ ملتی تھی. تو آج ہم میں نہیں رہے اور آج لگ رہا ہے کہ گھر ویران ہو گیا. کبھی انہوں نے بتایا مطلب کہ اپنی، کیونکہ کوئی بھی انسان جب کہ مقام حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہوتی ہے، بہت بڑی کوشش ہوتی ہے، اسٹرگل ہوتی ہے. تو کبھی جب آپ میں وہ بیٹھتے تھے تو کبھی آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سنائی ہو اسٹرگل دور کی؟ ہاں بالکل، اپنی اسٹرگل کی اپنی ساری جرنی بتایا کرتے تھے ہمیں کہ میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا، میرے پاس کیا کچھ تھا، کیا نہیں تھا، کیا کھویا کیا پایا، سارا کچھ ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا کہ زندگی میں نیو جنریشن بھی بڑھوان چلے. بالکل موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا محنت کرنی ہے، کسی کو دیکھنا نہیں ہے، کسی سے جلنا نہیں ہے، اپنا کام کرو، کسی کا اچھا سوچو گے اللہ آپ کا خود کرے گا. جی ناظرین، یہ عابد کشمیری صاحب کے بھانجے نبیل بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ان کی بھی آنکھیں نم ہیں، چہرہ اداس ہے. اسی طرح یہاں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں نم، اشکبار اور چہرے اداس ہیں کہ آج عابد کشمیری صاحب ہزاروں لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن آج ہم میں نہیں رہے.